अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजर-ए-सानी अपील और उज़्मा खान की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर मरकज़ निगाह बनी हुई है। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इस सिलसिले में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से एक तफसीली मुलाकात भी की है, जिसमें यह दरख्वास्त की गई कि इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के केस के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच दस्तयाब नहीं होता तो एक जज साहब लाहौर में मौजूद हैं, वो ऑनलाइन समाअत भी कर सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर से सवालात भी किए गए। उनसे सवाल हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल आपकी मोहसिन नकवी साहब से भी कोई मुलाकात हुई थी, जिस पर उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया और कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उनकी ऑन एंड ऑफ मुलाकातें होती रहती हैं और तफसील उसकी बताई नहीं जा सकती। अब नाजरीन, सवाल ये है कि क्या इन मुलाकातों के कोई समरात आइंदा दिनों में हमें नज़र आएंगे या नहीं। इसके साथ साथ अपोजिशन जमातें दूसरी तरफ हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की तैयारियां कर रही हैं, मगर ये इत्तेहाद कब बनेगा और कितना मौसर होगा और क्या इसको मौलाना फजलुर रहमान लीड करेंगे, इन तमाम हवालों से इम्कानात का जायज़ा लेंगे, जिसके लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है ज़ियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब को। न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो पिछले दिनों जो आवाम ने देखा, शिफा अस्पताल मुंतकिली के अहकामात थे, पिम्स अस्पताल में इलाज करा के वापस उनको अडियाला जेल खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, फिर बैरिस्टर गौहर साहब मोहसिन नकवी साहब का के हवाले से जो बयान उन्होंने आज दिया, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है उसमें नकवी साहब को फरीक नहीं बनाया गया बल्कि सेक्रेटरी दाखिला को बनाया गया है। सो आप समझते हैं कि पीठ जो इस सारी चीज़ों में बैकडोर कोई बातचीत ऐसी है, कोई ऐसे मामलात हैं, या सिंपली कि उनके इलाज के हवाले से कोई क्लैरिटी देने के हवाले से उनको अस्पताल लाया गया था उस दिन और फिर वापस उनको अडियाला मुंतकिल किया गया? बहुत बहुत शुक्रिया अब्सा, मुझे बहुत शुक्रिया इस बात का भी कि बड़े दिनों बाद आपके साथ प्रोग्राम करने का मौका मिला। देखिए, पहले दो तीन चीज़ें जो है मेरे ख्याल में उनको जिसको कहना चाहिए कि हम रहनुमा असूल, ये जो कुछ हुआ है वो मुतय्यन कर लें। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि उनको शिफा हॉस्पिटल में अगली समात तक, आलो ये कोई रिटर्न शायद उसमें नहीं था, लेकिन उन्होंने कोर्ट के अंदर बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहा कि अगली समात तक उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में रखा जाए। और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का तो उन्होंने रिटर्न ऑर्डर था। अब ये बात तय है कि इस बेंच का बनना और उनका अस्पताल मुंतकिल होना, मेरा ख्याल में जो लोग इसमें है मुलव्वस थे, सुप्रीम कोर्ट या हमारी रियासत पाकिस्तान, सारे एक ही पेज पे थे या कमो पेश जो है उनके अंदर एक वो सिंह थे एक, और कोई ज़्यादा ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि कोई अनहोनी हो रही थी या कोई सरप्राइज मिली थी। जो सरप्राइज मिली थी वो सिर्फ ये थी कि शिफा हॉस्पिटल के अंदर उनको ताहुक्म सानी रखे जाने का जो था वो एक सरप्राइज था, इस लिहाज से कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इस तरह के बहुत हाई प्रोफाइल जो कैदी हैं जो पूरी रियासत अगर उनको जेल के अंदर रखे तो भी उनकी जान में बनी रहती है और जेल से बाहर रहे तो भी जान में बनी रहती है। ये जिन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है जो इस तरह के चीज़ों में मुलव्वस होते हैं कि उनको जेल में रखना है या जेल से बाहर रखना है, उनकी जो कैफियत होती है मुझे उसका, और जो नफ्सियाती कैफियत होती है या जो उनके अंदर एक जो उनके जो स्ट्रेसेस होते हैं, स्टेज होते हैं, जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेसेस होते हैं, तो मैं उसके बारे में बड़ा मुझे अच्छी तरह मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ। और उसका एक पूरी एक हिस्ट्री है जो हर वक्त इसके ऊपर उनका जो राय होती है मुख्तलिफ औक़ात में वो लिखते रहे हैं इन सारी चीज़ों को। अब जब शिफा के अंदर जब किया तो मेरा ख्याल में वहाँ रियासत से या हुकूमत से अपने तौर पे नाअहली हुई है, और नाअहली ये हुई है कि वहाँ पे इसको उसी कंटेस्ट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर जो बात की बात है, लेकिन उन्होंने क्यों गोमोगो की कैफियत छोड़ी, क्यों नहीं अदालत को बताया कि हमारे लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया तो हमारे लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकते हैं, इनकी हिफाजत जो है पहला काम है इनकी जान की और इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। अच्छा, अब जब आप शिफा हॉस्पिटल के अंदर लैप्सेस हो रहे थे
प्राइवेट हॉस्पिटल है, जितने लोग एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट के नहीं हैं, जो वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, कौन किस हक खाते में है, कौन कैसे है, उन सारों के अंदर पूरी हॉस्पिटल का अमला आप चेंज नहीं करा सकते। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये अदालत के सामने नहीं लाएगा। न्याय साहब, अदालत के सामने एक और बात आइंदा रख सकती है हुकूमत कि जो खान साहब की बहन ने कहा कि उनकी सेहत तो बिल्कुल ठीक थी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हुकूमत आइंदा एक जवाब के तौर पे पेश कर सके? मेरे ख्याल है हुकूमत को करना चाहेगी तो जरूर करेगी, और वो उसको पोलिटिकली इसका फायदे भी उठाएंगे, लेकिन कौन नहीं जानता कि उनकी जो सेहत खराब हुई है, जो जो चीज़ें सामने लाई गई, वो तो उनको जो एक कैद तन्हाई और जो उनको पूरा सिस्टम दूर रखे गए, जिनके बारे में या सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि ऐसी कैफियत में तो कोई बंदा पागल हो जाता है। तो क्या इसके लिए फिजिकली आपको पागल होकर साबित करना पड़ेगा कि मैं पागल हो गया हूँ? मतलब आम सी बात है, हर एक को पता है कि वजह उसकी क्या थी। अब उसमें ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, वो बार बार कहते हैं, रिपोर्ट भी यही एंजाइटी है, और ये भी है कि उस जेल में थे तो पता चल गया था कि उनकी आंख जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिकवर कर चुकी है। मेरे पास अपने पास ज़ाती खबरें हैं कि उनकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई है। बहुत मतलब चांसेस होता है थोड़ी बहुत 20-30% आंख में डैमेज रहता है, लेकिन ये बिल्कुल रिकवर कर गए। ब्लड प्रेशर है तो उनकी बहन ने उनको नॉर्मल बताया। इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्लड प्रेशर फिर नहीं आएगा, और जब ब्लड प्रेशर आएगा तो मैं तो अच्छे अच्छे लोगों को देखा, मेरे कई दोस्तों के अंदर बिल्कुल उनकी शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, फिर भी उनको सीवियर स्ट्रोक्स हुए, कई जो है माजूर हो गए, कई वैसे दुनिया से चले गए। तो ये इन बातों के ऊपर जो एंग्जाइटी होती है, और उनके पास सिवाय एंग्जाइटी स्ट्रेसेस के अलावा और कुछ नहीं, बल्कि वगैरह सारे लोग फिट लोग थे जिनकी बात यहाँ पे जो है मैं जिनकी साइटेशन दे रहा हूँ, कुछ मेरे दोस्तों के साथ ये हुआ है। तो इस बात तयशुदा है कि जी उनको दोबारा हॉस्पिटल ही जाएंगे। न्याय अब साहब, सुप्रीम कोर्ट डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट कब बैठती है। कल परसों हो सकता है कि उसका केस टेकअप कर लिया जाए, और ये अलबत्ता जरूर होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हुकूमत के साथ या रियासत के साथ ये ताउन करे कि उनको पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है पिम्स में और शिफा में, सिवाय इसके कि शिफा के अंदर जो सेफ्टी सिक्योरिटी जो है इमरान खान साहब के लिए अपने भी जरूरी है। ये थोड़े मजे के लिए कि वहाँ पे एक पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए सिक्योरिटी या सेफ्टी जो उनकी दो पे लग जाएगी। अच्छा, आप समझते हैं कि पिम्स मुंतकिल करने का जो इम्कान है उसको तो खारिज नहीं किया जा सकता, शिफा का इम्कान आपको ज़्यादा नहीं नजर आता? नहीं साहब, जो चीज़ें तब्दील हुई उसमें ये भी थी कि जो उनको बिल्कुल एक एक्सेस नहीं थी किसी तक, उनकी बहनों से मुलाकात भी हो गई, एक बहन से उसी दिन और एक फिर उनके मुआलजे के सिलसिले में उनके साथ मौजूद रहीं। अब आप जो पाकिस्तान की सियासी तारीख रही, हालात रातों रात तब्दील भी हुए हुकूमतों के लिए, हुकूमत के इनसिक्योर होने के लिए कोई वजूहात हैं इस सारी सूरत हाल में? जो चीज़ें हुकूम पजीर हुई हैं या होती हैं, इनके बारे में जो SOPs है वो हमेशा से एक ही रहे हैं। यानी कि मैं ये इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगना, और ये जैसे शायद वहीद जैसे अफनान वगैरह के पास लगना, ये सबूत इस बात का है कि पहले से ये तय कर लिया गया था कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, और उसके बाद जो कुछ आया हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी, जितने सलीके के संजीदा ज़हन रखने वाले जो लोग हैं, हुकूमती वज़रा हैं, उन्होंने 100% एक ही बात की कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम उसमें मुंतकिल कर देंगे। अच्छा, इसका हमेशा समझिए कि 3-4 महीने कमो पेश या ऐसे भी कुछ ज़्यादा बातचीत चली होगी। अच्छा, ये हुआ कि इतना जल्दी क्यों सारी चीज़ें हो गई? मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ एक अरसे से गलत फहमी चल रही है, और 6 नहरों का मामला हो या उससे पहले, मैं तो उससे पहले चला जाता। मैं तो कहता हूँ जिस दिन पीपल्स पार्टी ने गन पॉइंट पे प्रेसिडेंट को उधर ले लिया, सेनेट की चेयरमैनशिप ले ली, गन पॉइंट से मुराद है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग हैंड था, उन्होंने अच्छी तरह इस्तेमाल किया और फुल इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी को जब गिलगित बल्तिस्तान मिल गया, और फिर कुछ फंड सूबा ने वफाक को जो है 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो है वो दे दिए, तो फिर हम देखो फिर ये खामोशी हो गई। फिर एकदम देखा कि पिछले 2-2.5 महीनों से फिर वही कश्मीर के इलेक्शन के साथ ही फिर वही सूबे, वही जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं उनकी सारी बातचीत, और फिर वही जो लोग रियासत की नुमाइंदगी करते हैं।
انہوں نے آگے بتانا شروع کر دیا کہ یہ 28 ترمیم بھی آئے گی، جو پہلے بھی کہتے تھے 28 ترمیم بھی آ جاتی تھی، پھر وہ خواب خرگوش میں چلے جاتے تھے، پھر وہ جاگ جاتے ہیں۔ تو میرا ذاتی، اگر میں اس کو ایک فکرے میں سمیٹ لوں، بہت لمبی ہو گئی ہے، کہ پیپلز پارٹی، میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور پیپلز پارٹی کے جو تعلقات ہیں اب نارمل نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ سپیس ہے جو عمران خان کو مل رہی ہے۔ اور اس کا پھر مختصر اگر ایک جملے میں ہی کہیں کہ پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آج آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جیسے گوہر صاحب محسن نقوی صاحب سے ملاقاتوں کے امکان کو بھی ملاقاتوں کی خبروں کو بھی رد نہیں کر رہے اور ان کو نامنیٹ بھی نہیں کر رہے عدالتی درخواست میں۔ میرا تو خیال ہے کہ کم از کم جو ہمارے سامنے جو واقعات ہو رہے ہیں اس پہ تو لگتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت لیکن اس میں بس دو فکریں کہنے جی ضرور، اس میں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو یہ سمجھنا ہونا چاہیے کہ مئی 2025 کے بعد یہ پہلی سپیس نکلی ہے، لیکن سپیس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کی جو مقتدرہ ہے، جو ریاست ہے، وہ آپ کی ٹرم پہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تحریک انصاف کو انتہائی چابک دستی اور جیسے پیپلز پارٹی کرتی ہے کہ اپنے کارڈز کو ایسے کھیلنا ہے کہ کچھ ان کا نظام سیاست کا مین سٹریم ہو جائے، چل پڑے، ان پہ سختیاں کم ہو جائیں، اور کچھ چیزیں جو ہے ان کو وہاں پہ ان کو جو ریاست کے لیے کچھ گنجائش سپیس پی ٹی آئی کے لیے بن چکی ہے، حالات کو تبدیل کریں، لیکن اس کا کیسے فائدہ اٹھاتی ہے پی ٹی آئی؟ نیائی صاحب اسی حوالے سے بات کر رہے تھے۔ حفیظ اللہ نیائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے بہت ایک ریئلسٹک پکچر پیش کی جو ابھی واقعات پیش آئے ہیں عمران خان صاحب کے علاج سے متعلقہ، اور آئندہ پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، اور بالخصوص حکومت کی سارے معاملے کی ہینڈلنگ۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین۔ پاکستان ایک بار پھر سے بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ اس سلسلے میں فیلڈ مارشل کا اہم ترین دورہ ایران، اس پہ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی طرح سے ایک بار پھر مذاکرات کو بحال کرنے کے حوالے سے آج پاکستان ایک بار پھر توجہ کا مرکز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچے، جہاں پر انہوں نے اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ان کے ساتھ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ناظرین، اس دورے میں فیلڈ مارشل مشرق وسطیٰ کے تنازع کے حل کی کوششوں پر توجہ دیں گے، جبکہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بھی کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے میں دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر بات چیت ہوگی۔ ناظرین، فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کے حوالے سے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور ایران کو ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر واپس لائے۔ رائٹرز نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے خود فیلڈ مارشل کو اس حوالے سے کال کی، اور اس سے یہ جو اس کے بعد اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ناظرین اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی اوور آل اہمیت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ دورہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس وقت امریکہ ایران پر براہ راست حملوں کے بجائے سخت ترین معاشی پابندیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا تھا کہ آج سے ایران کے خلاف اقتصادی ڈی ڈے کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ کسی بھی مخالف کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی معاشی کارروائی ہوگی، جسے معاشی ماہرین ناظرین ممکنہ طور پر ایک بڑا معاشی حملہ سمجھ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ کا یہ بیان آنے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی رد عمل دیا اور کہا کہ یہ دراصل فوجی میدان میں دشمن کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ اگر میدان میں کامیابی مل جاتی تو معاشی جنگ شروع کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ پاسداران انقلاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران نے معاشی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے۔ ایران آبدائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں گزرنے دے گا۔ جبکہ ناظرین، چین نے بھی امریکہ کی اس نئی اسٹریٹجی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن میں موجود چینی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پابندی اور معاشی دباؤ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دونوں فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور سیاسی اور سفارتی ذریعے سے ہی مسائل کا حل کریں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ساری صورتحال میں فیلڈ مارشل کا دورہ کتنا اہم ہے، اور کیا پاکستان ایران اور امریکہ کو ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو پائے گا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار کامران یوسف صاحب۔ کامران صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہی کہ یہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے،
اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ مذاکرات بحال کروانے کی ایک اور کوشش جس کا دونوں طرف سے آفیشلی اظہار بھی کیا جا رہا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر ہے اس دورے کے مقاصد؟ آئی تھنک اس دورے کا بڑا کلیئر آبجیکٹو ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو ایک ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑنا ہے، اور ایک طرف جو اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے اس کو ریوائیو کرنا، اور کسی طریقے سے ایک ایسا وے آؤٹ نکالنا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک بریک تھرو ہو پائے۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے کہ دونوں، اگر آپ دیکھیں اوور آل، امریکہ بالکل اس جنگ سے ضرور نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے کہ کم از کم امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں اپنی عوام کو یہ بتا سکے کہ انہیں جو سفارتی محاذ پر بھی کامیابی ملی ہے، لیکن ایران دوسری طرف سے اس طرح کی کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ان ریالٹی ایران بھی چاہتا ہے کہ اگر بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں تو وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ جو امریکی ناکہ بندی ہے، اس کے علاوہ جو باقی مزید اقدامات جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، جو امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کرنے جا رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ایران کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تو شاید یہ جو حقائق ہیں یا تلخ حقائق ہیں، یہ ایک ونڈو ضرور پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کا یہ جو وزٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے، اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہ اگر وزٹ ہو بھی رہا ہے تو جو امریکہ آن بورڈ بھی ہے۔ رپورٹڈلی امریکی صدر ٹرمپ نے اس دورے سے پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے ٹیلی فون کے اوپر بات کی تھی، اینڈ مور امپورٹنٹلی آج پاکستان کے فیلڈ مارشل تہران میں، تو کل عمان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں تہران میں، اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر کے جو ایران اور عمان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اس کو آگے لے کر چلنے کی بات کریں۔ تو ان دونوں وزٹس کو اوور آل جو ایک لیٹسٹ پش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ڈیڈ لاک ہے ایران اور امریکہ کے درمیان اس کو توڑا جائے، تو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے جو ترکی اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ آگے بڑھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تناظر میں بھی اس میں کچھ ہے؟ یہ ایرانی ترجمان سے پوچھا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ آفیشیلی اس قسم کی ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ یقینی طور پر کیونکہ وہ جو سہ فریقی معاہدہ ہوا ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان، یہ ایشو ضرور میرے خیال میں زیر بحث آئے گا، اور اس تناظر میں آئے گا کہ اگر یہ اپیرنٹلی ایک پرسیپشن بھی تھی کہ شاید یہ کہیں ایران کے خلاف نہ ہو، تو اس پرسپیکٹو میں پاکستان پہلے بھی اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے، ابھی پاکستان اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کرے گا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، ایران کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اور یہ جو فورم ہے یہ اوپن ہے فار ادر مسلم کنٹریز، پرووائڈیڈ کہ وہ اس جو سہ فریقی معاہدہ ہوا ہے اس کے جو براڈر آبجیکٹیوز ہیں اس سے وہ اگری کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ایشو کے اوپر بات تو ضرور ہوگی، لیکن پرائمریلی میرا ماننا ہے کہ اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جو کشیدگی ہے، اور کوئی ایسی راہ تلاش کرنا ہے کہ جس کے ذریعے کوئی اس کا ڈپلومیٹک حل تلاش کیا جائے۔ اب کامران، ہر طرح کے مشکل حالات میں پاکستان نے پہلے بھی کوششیں کی، ایک اگریمنٹ پہ پہنچے بھی، لیکن اس کی پاسداری دونوں طرف سے نہیں ہو سکی۔ آپ کی نظر میں اب جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ صدر ٹرمپ جو اقتصادی بات کر رہے ہیں، ڈی ڈے میں کنورٹ کرنے کی حالات کو ایران کے لیے اقتصادی طور پہ، اور ساتھ ساتھ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس میں کردار ادا کیا جائے، یہ جو دوہری پالیسی ہے اب اس کی مزید گنجائش ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ کی پوسچرنگ ایسا نظر آتا تھا کہ ایران کے لیے زیادہ بڑی رکاوٹ ہے جو ان کے بیانات اور پبلکلی وہ جس طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ بیک ڈور تو باتیں ہوتی رہیں دونوں ممالک کے درمیان پہلے بھی، تو اب پاکستان کی ان کوششوں کے راستے میں امریکہ کا بیانیہ ایک رکاوٹ آپ سمجھتے ہیں اس موقع پر بھی موجود ہے؟ یہ آئی تھنک بالکل جو امریکی صدر کا یہ جو سٹائل رہا ہے کہ جو ریٹرک ہے، اور سم ٹائم جب بات چیت پس پردہ بھی چل رہی ہوتی تو اس میں اس طرح کے جو اشتعال انگیز بیانات تھے اس پر ایران پہلے بھی کھل کر اپنے جو کنسرنز ہیں وہ شو کر چکا ہے، باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو لیکن اس کیس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلور لائننگ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے پاس دو رستے ہیں، یا تو اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے وہ فوجی کاروائی مزید تیز کرتے یا کوئی بڑا ملٹری آپریشن کرتے، جو آج سے چند ہفتے پہلے انہوں نے سوچا بھی تھا، لیکن اس پلان کو انہوں نے پھر ختم کر دیا۔ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ وہ ایران کے اوپر اکنامک پریشر ڈال کے ان کو مجبور کریں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو امریکی صدر ٹرمپ نے اکنامک ڈی ڈے کی بھی بات کی ہے، آئی تھنک وہ اپنا جو ایک یوزول ان کا وے ہے کہ ایران کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو اگر آپ میرے مطابق یا جو کنسیشنز ہم چاہتے ہیں وہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے لیے اکنامک کاسٹ بہت بڑھ جائے گی۔ تو یہ ان کی ٹپکل امریکی صدر ٹرمپ کی ایک ٹیکٹک ہے کہ ایران کو مجبور کرنا کہ وہ بات چیت بھی کریں، اور بات چیت
میں اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ان کی شرائط وہ مانے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک ماضی میں اور اوور آل ایک بہت بڑی رکاوٹ رہا ہے. بٹ اس کے اندر جو کی ایلیمنٹ ہے آئی تھنک جو میں شروع میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ بظاہر تو بالکل امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات اپنی جگہ پہ ایک رکاوٹ ہوں گے, لیکن ایران کے لیے بھی کوئی اتنی اس وقت ایزی صورتحال نہیں ہے. فار ایگزامپل نیول بلاکیڈ کی وجہ سے جو اوور آل اگر آپ نمبرز دیکھیں, کیونکہ ان کا انحصار جو تیل وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, جنگ سے پہلے کوئی 1.4 ملین یا 14 لاکھ بیرل پر ڈے وہ تیل برآمد کر رہے تھے, جو اگست کے مہینے میں یہ نیول بلاکیڈ کی وجہ سے وہ کم ہو کر کوئی 5,80,000 بیرل پر ڈے تک آ گئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر جو نئی اکنامک ڈی ڈے کی بات ہو رہی ہے وہ ایران کے اوپر تو ویسے ہی پہلے پابندیاں ہیں, لیکن جو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف اب ایران کے اوپر پابندیاں لگیں گی بلکہ وہ ممالک جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ایران کی معیشت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں لگے گی. اور اس کیس میں پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے. پاکستان ایران کا پڑوسی ہے, ہماری بے شک کوئی فارمل ٹریڈ اس طرح سے تو بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن انفارمل ٹریڈ بھی ہے, اور دونوں ملکوں نے ایک ٹارگٹ بھی سیٹ کر رکھا ہے $10 بلین کا. چین متاثر ہو سکتا ہے, ترکی ہے, عراق ہے. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ وہ نقطہ ہے جس پر ایران بھی, اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے 2 روز پہلے ایک بیان بھی دیا تھا کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ یہ جنگ ختم کریں کیونکہ اس وقت ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں. تو رکاوٹ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات ضرور ہیں, لیکن دوسری طرف میرے خیال میں دونوں کی مجبوریاں بھی ہیں کہ شاید ایک بات چیت کے ذریعے اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو وہ دونوں کے لیے بہتر ہوگا. اور شاید وہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف وہاں پر گئے ہیں اس امید پر کہ دونوں سائڈز ریئلائز کریں اینڈ دے مینڈ دیئر ویز. بہت بہت شکریہ کامران یوسف صاحب. سمجھتے ہیں کہ اقتصادی طور پر ایران پہ حملہ کرنے کے حوالے سے جو دھمکیاں ہیں, اس طرف معاملات جانے سے پہلے ہی دونوں فریقین بھی اور خود ثالث پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آئیں, جس کے سلسلے میں یہ اہم ترین دورہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا اس وقت جاری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ناظرین, ایک اور اہم ترین معاملہ ہے اور یہ پاکستان کی خواتین اور کس طریقے سے ان کی ظالمانہ انداز میں جان لی جا رہی ہے, اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. 2 اندوناک واقعات پیش آئے, بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد بات کریں گے خواتین پر گھریلو تشدد اور ان کے قتل کے واقعات جو کہ اس ملک میں ایک روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں. ہر واقعہ صرف ایک خبر نہیں ہوتا بلکہ کسی گھر کی دنیا اجاڑ دینے کی داستان ہوتی ہے, اور المیہ یہ ہے کہ ہر سانحے کے بعد چند دن کا شور تو مچتا ہے لیکن پھر ایک خاموشی چھا جاتی ہے. لیکن پچھلے چند دنوں میں ایک ہی نام کی 2 خواتین کے ساتھ جو ہوا اس نے ایک بار پھر سے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. ایک ہنا کو شادی کے 9 ماہ بعد راولپنڈی میں موجود اس کی رہائشی فلیٹ میں قتل کر دیا گیا, جس کے الزام میں پولیس نے اس کے شوہر اور ایک گھریلو ملازم کو گرفتار کیا ہوا ہے, جبکہ دوسری ہنا کی جان اس وقت لے لی گئی جب اس نے زبردستی کی شادی ختم کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. پہلے ہم آپ کو ہنا جاوید سے متعلق بتاتے ہیں کہ کیسے ایک خوش مزاج بیٹی کو موت کی نیند سلا دیا گیا. 20 اگست کو راولپنڈی کے علاقے لال کرتی کے ایک گھر سے 45 سالہ ہنا جاوید کی لاش ملی. پولیس کے مطابق ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, منہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور گلے میں بجلی کی تار تھی. ہنا ایک انتہائی پڑھی لکھی خاتون اور اپنے بیمار والدین کی واحد کفیل تھیں. ہنا کے بھائی فہد جاوید ملک نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ ان کی بہن کو ان کے شوہر فیصل اصغر نے دیگر گھر کے افراد کے ساتھ مل کر قتل کیا. پولیس نے شوہر اور گھریلو ملازم کو گرفتار کر کے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے, جبکہ مبینہ طور پر قتل میں استعمال ہونے والی رسی اور بجلی کی تار بھی برآمد کر لی گئی ہے. ہنا کی شادی ناظرین گزشتہ نومبر میں ہوئی تھی. خاندان کے مطابق شادی کے بعد وہ غیر معمولی طور پر خاموش اور خود میں سمٹنے لگی تھی, اور اہل خانہ کی طرف سے مبینہ گھریلو تشدد کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے. شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی ہے, اور یہ جو شخص ہے اس کے والد کو بھی شامل تفتیش کرنے کا ان کی طلب کیا گیا ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہنا کا شوہر پروفیسر فیصل اصغر جو کہ اس وقت قتل کے مقدمے میں زیر حراست ہے, ہنا کے خاندان کی طرف سے اس پر گھریلو تشدد کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی طرح طرح کے اس کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک پروفیسر تھا اور اس کی جو سوچ ہے وہ بھی اب کافی جو انفارمیشن میڈیا پہ آ رہی ہے, سوشل میڈیا پہ, اس سے صاف ظاہر ہے. ایک ویڈیو ہم نے آپ کے لیے کمپائل کی ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیسے وہ معروف یونیورسٹیز میں یا اس کے علاوہ جہاں پر لیکچر دینے جاتا تھا اپنے پرتشدد
ख़यालात का काफ़ी पहले से इजहार करता आ रहा था। ये इस मुख्तसर क्लिप से शायद उस माहौल और सोच के हवाले से कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिसमें हिना अपनी इस शादी के 9 माह गुजार रही थी और उसके बाद फिर उसके साथ ये तमाम सूरत हाल बनी। अब ये पुलिस के लिए तो एक अहम केस है ही, लेकिन ये तहकीकात कितनी शफाफ होती हैं ये भी इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके साथ साथ नाजरीन, जो दूसरा मामला है अब वो हम आपके सामने रखते हैं। दूसरी कहानी भी इस्लामाबाद के इलाके की है। इलाके का नाम है क्रिप्पा, जिसकी हिना ज़रीफ़ और इल्ज़ाम यही है कि उन्हें अपने ही वालिद ने इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो ज़बरदस्ती की शादी कबूल करने के बजाय उससे निकलने का अपना कानूनी और शरई हक़ इस्तेमाल कर रही थी। हिना की शादी उनके इनकार के बावजूद नवीद हसन नामी शख्स से की गई, जिसके बाद उन्होंने लाहौर के फैमिली कोर्ट से रुजू किया और खुला हासिल कर ली। फिर उनके वालिद पहुंचे और हल्फन ये यकीन दहानी करवाई कि हिना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें हिना सामने मौजूद है, मकतूला हिना, और किस तरीके से उसके वालिद यकीन दहानी करवा रहे हैं कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इस यकीन दहानी के बावजूद और इसके ऊपर एतबार करते हुए हिना अपने वालिद के साथ इस्लामाबाद वापस आई, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसकी जान ले ली गई। पुलिस के मुताबिक हिना के वालिद ज़रीफ़ और साबिक शौहर नवीद पर कत्ल का इल्ज़ाम है और दोनों हिना की लाश अस्पताल छोड़कर फ़रार हो गए। ये अब सवाल ये भी उठता है कि ये उनकी कैसी गैरत है जिसके नाम पर अपनी बेटी की जान ले ली जाती है और फिर अपनी जान बचाने के लिए राह फ़रार इख्तियार की जाती है। ये तमाम मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरफ हमें ये नज़र आ रहा है मामला। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर समाजी कारकुन डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये सिर्फ 2 वाक़यात हैं, बेतहाशा और वाक़यात हैं जिनकी तफसीलात हम आइंदा दिनों में अपनी नाज़रीन तक तो ज़रूर पहुँचाएँगे, लेकिन 6 माह का डेटा बताता है कि 54% जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के वाक़यात यहाँ पर पेश आए हैं वो औरतों के साथ उनके घरों में उनके इन करीबी रिश्तों की तरफ से ही हुए हैं। ये जो घरों में ख़वातीन अब महफूज नहीं हैं, ये आपकी नज़र में मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि चंद अहम अदालती फ़ैसले भी आए और बड़ी सख्त सज़ाएँ भी हुई कत्ल करने वालों को, लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये वाक़यात कम नहीं हो रहे। देखिए, ये बहुत तशवीश की बात है, क्योंकि ये जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये जो तशद्दुद है, और चाहे वो घरेलू सतह पे है या जिनसी तशद्दुद है, वो एक वबा की तरह इस वक्त पाकिस्तान में फैल चुका है और उसके मुहर्रकात तो बहुत सारे हैं। आई थिंक बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, और सबसे पहली वजह तो वही है, जब जो आपने अभी ये एक क्लिप जो है सुनवाया है इस हिना का जो शोहर था। देखिए, ये जो माइंड सेट है, अब इस माइंड सेट को हमें क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर ये कहना कि अगर उसका अफेयर था और उसने मैंने कत्ल कर दिया मर्द ने, तो क्या वो बुरा हो गया? अब इसके ऊपर अगर आम स्टूडेंट्स को भी ये शऊर हो और ये एक तरह से इस हवाले से ये एक आगाही हो कि ये कहना ही एक एक्चुअली एक क्रिमिनल माइंडसेट जो है उसकी निशानदेही करता है। आप उसमें ये कर सकते हैं कि अगर कोई अफेयर चला रहा है तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उस खातून को छोड़ सकते हैं, आप उसको डाइवोर्स कर सकते हैं। हम देखिए, शादी जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर उसमें शामिल होने में भी औरत और मर्द की मर्जी होनी चाहिए और उससे निकलने भी औरत और मर्द की जो कंसेंट है, जो उनकी मर्जी है, उसका अमल दखल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम इस माइंडसेट को हमने एक नॉर्मलाइज कर दिया है, उसने जिस क्लासरूम के अंदर भी ये बात की होगी कि क्या वो आदमी बुरा है, तो शायद किसी स्टूडेंट ने ये ना कहा हो कि हाँ वो शख्स जो है उसको ये हक नहीं है, वो बुरा है, वो जो है वो एक मुजरिमाना ज़हनियत रखता है। क्योंकि हमने पूरे माशरे के अंदर हमने ये जो एक ज़हनियत है, जो औरत दुश्मन ज़हनियत है, जो एक पेट्रियार्कल थिंकिंग है, जिसमें औरत को मर्द अपनी मलकियत तस्वर करता है, जो ये वो समझते हैं कि अगर औरत जो मेरी ज़िंदगी में है उसकी ज़िंदगी पे मेरा इख्तियार है, मैं जिस तरह चाहूँ वो उठे बैठे, काम करे काम ना करे, किस तरह की ज़िंदगी गुजारे, मेरी मर्जी से चले। ये इख्तियार जो समाज ने मर्दों के हवाले किया हुआ है, जिसका मैं समझती हूँ कि मर्द जो है उसका इंतहाई मिसयूज जो है वो इस तरह से उसका वो कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि ये औरत जो है ये मेरी एक तरह से गुलाम है, मेरी मलकियत है और मेरी मर्जी के मुताबिक ये चलेगी। और दूसरा ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ उसको ये भी पता है
کہ اگر میں اس عورت کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کروں گا تو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جو ہمارا عدالتی نظام ہے، وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کبھی عورت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر یہ عورت دشمنی کا جو وہ جو مائنڈ جی سیٹ ہے، جو سوچ ہے، جو وہاں ججز بیٹھے ہیں، جو جی تھانوں میں پولیس کے لوگ بیٹھے ہیں، جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کا کوئی گھریلو تشدد کا معاملہ ہے تو وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈومیسٹک وائلنس کا، گھریلو تشدد کا قانون پاس ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر وہ بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ FIR وغیرہ کاٹنے کے حوالے سے. جی پھر پولیس کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. دیکھیں اگر عدالت نے وہ اسٹامپ لکھوا کے بھیج بھی دیا تو پولیس کا یہ کام تھا یا عدالت کے اندر ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ پھر وہ اس گھر کو وزٹ کرے، تاکہ ان کو گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ سوشل ویلفیئر آفیسر یا پولیس کا کوئی آفیسر جو وہ آئے گا اور ہم سے پوچھے گا جی کہ کیا وہ لڑکی محفوظ ہے. بالکل درست بات آپ ہے. نے اس کو بھیج دیا بغیر کسی میکنزم کے، اور وہ وہاں پہ جا کے قتل ہو گئی، جی اپنی جان ڈاکٹر سے صاحبہ ہاتھ دھو دیا اس نے. جی تو جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ معاملہ اب کوئی اکا دکا واقعات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک وبا کی طرح، ایک پینڈیمک کی طرح جو ہے، یہ جو صنفی تشدد ہے، وہ چاہے گھریلو سطح پہ ہے، چاہے وہ آپ دیکھیں کہ پبلک سیکٹر کے اندر جس طرح عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں، ان پہ جنسی حملے ہو رہے جی ہیں، اس مائنڈ سیٹ کے خلاف اس وقت بیٹھ کے ہمیں نیشنل جی ایمرجنسی ڈکلیئر میں کر فرزانہ کے ہمیں صاحبہ سب آپ جوڑ سے کے قطع کلامی کی بیٹھنا چاہیے. معذرت، ایک اور کیس جو ہنا ظریف کا ہے اس پہ بھی آپ سے، اور جو ابھی آپ گفتگو کر رہی ہیں اس پہ ایک اور بھی چیز ایڈ کرتے ہوئے کہ جو ادارے ان کو ہائر کرتے ہیں یہ معروف یونیورسٹیز ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ یہ موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جا کر لیکچرز دیتے تھے، اور اس سے بڑا المیہ یہ کہ یہ کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے بات کرتے تھے، جن کا اپنا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ جواز پیش کر رہا ہے کہ ایک آدمی قتل کر سکتا ہے تو اس کی دیگر کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، جو ویڈیو ہم نے اپنے ناظرین کو سنائی اور اس کا آپ نے ذکر کیا. اب اگر ہم ہنا ظریف کی بات کر لیں، ان نے تو عدالت سے رجوع کیا قانونی طور پہ، شرعی طور پہ، اور اس شخص کے ساتھ جو زبردستی شادی ہوئی اس شادی کو ختم کیا. لیکن وہ جو ویڈیو ہے اس میں جب ان کے والد جو ہے وہ وہاں پر حلفاً کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا، تو وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، جیسے اس کو یقین نہیں ہے اس بات پر. آپ کی نظر میں کیسے واپس حوالے کیا جا سکتا ہے اس فیملی کے جس نے پہلے زبردستی اس کی شادی کروا دی؟ تو کچھ بھی حلف ایسا ہو سکتا ہے جس پہ یقین کر لیا جائے، یا ان کو سیف گارڈ کرنا بھی ایسی صورتحال میں جب خاتون وہ بھی پھر آگے کسی طرح سے عدالت کے فیصلے کے مطابق یا ریاست کی ہی ذمہ داری بن جاتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو ریاست کی ہی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہونی چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ کیونکہ کوئی میکنزم نہیں ہے، اس کے بعد میں جو بھی کہا ہے، لیکن پولیس کے پاس کوئی ایسا یا عدالت کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ پھر کہے کہ اچھا ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کے گھر آ کے اس عورت سے پوچھے گا کہ کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہے. اس کی مرضی کے بغیر تو، اور دوسرا یہ کہ اس عورت کی جو مرضی اگر شامل ہونی چاہیے تھی، اگر وہ اپنی مرضی سے اس نے کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے ماں باپ، میں اپنے باپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، تو تب بھی ریاستی جو ادارے ہیں یعنی کہ پولیس اور جوڈیشری پہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اس کو فالو اپ کرتے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے. گھروں میں لڑکیوں کو یہ کہہ کے جو شوہر ہے وہ اگر اپنے میکے چلی بھی جائیں تو وہ یہ ان کو تسلی دے کر اور ان سے وعدے کر کے ان کو واپس لے آتے ہیں اور آ کے ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ ایک سوچ ہے، اس سوچ کے پتہ ہماری جوڈیشری کے اندر صنفی اگر شعور ہو اور ان کے اندر صنفی حساسیت ہوتی تو وہ اس طرح اس بچی کو اس طرح اس والد کے ساتھ نہ بھیجتے جس نے پہلے بھی اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی شادی کی ہے. دیکھیں یہ جو چیز ہے نا کہ جو آپ نے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، یہ جو موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے، یہ جب اس طرح کی جا کے باتیں کرتے ہیں نا جو بالکل ایک پدر شاہانہ سوچ کو اور ایک عورت دشمن سوچ کو اور مردوں کی ایک اجارہ داری عورتوں کی زندگیوں کے اس سوچ کو جب پروموٹ کرتے ہیں، تو میں تو بہت ساری ایسی جگہوں پہ جاتی ہوں، آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ان کے اوپر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. بالکل تو ظاہر ہے کہ یہ جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کو کرمنلائز کس نے کرنا ہے؟ جب تک آپ کو سوشل میڈیا پہ، آپ نیشنل میڈیا کے اوپر کوئی نیشنل کیمپین نہیں چلائیں گے جو اس سوچ جیسے آپ
पोलियो के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। आपको एवरी डे लोगों के दिमागों में ये डालना है कि औरत आपकी जाती मलकियत नहीं है, चाहे वो आपकी बेटी है, बहन है, बीवी है, वो एक इंसान है, वो एक बाख्तियार इंसान है, वो आपकी कोई जाती मलकियत, आपकी कोई वो गुलाम नहीं है कि जिसकी जिंदगी के ऊपर आप जिस तरह चाहें उसके साथ वो ये आपकी बहुत अहम बात है कि इस मामले के ऊपर कौमी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है और इमरजेंसी बुनियादों पर इसके ऊपर आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। डॉक्टर फरजाना साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जब कातिल किसी भी किस्म के नताइज से खौफजदा न हो और इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता रहे तो यकीनी तौर पर न सिर्फ निज़ाम इंसाफ बल्कि पूरे सिस्टम में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जिद्दत लाने की ज़रूरत है और आज ये ज़रूरत माजी के मुकाबले में कहीं गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।